بسم الله الرحمن الرحيم. تو میں نے خلق کو تخلیق کیا، تو اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ باطن میں اللہ ہے، ظاہر میں اللہ کا حبیب ہے. تو حضور کی شان ہے اللہ لاکھ لما خلقت الافلاک، باعث تخلیق کائنات. اگر حضور کو پیدا نہ کرنے جا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کوئی چیز عالم وجود میں نہ آتی. تو حضور کی شان و شوکت بتانے کے لیے اس دنیا کو مابعوث فرمایا، اور پھر ان سے جو سب پیدا ہونے والی روحیں تھیں ان سب کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے نکالا اور وہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے. ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم؟ سب نے کہا کارو بڑا، بے شک تو ہمارا رب ہے. کہ اچھا ہم دیکھیں گے. ہمارے جد امجد کا بھی انگوٹھا لگا لیا، گواہ بنا لیا، اور آپ بھی گواہ ہوگا. کہا کہ ہم دیکھیں گے. اور کہا جب جنت میں رہو سو، آپ کو حکم دے دیا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا. لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لیکن جو مرضی الہی تھی وہ ہونی تھی، وہ ہوئی. کھا کے گندم دائر سے نکلے جو آدم، اس میں بھی کچھ راز حق تھا، فقط آدم کی نادانی نہ تھی. تو جب یہ بات ہو گئی تو ان کو حکم ہوا کہ دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں آئے. اور پھر یہ دنیا کا سلسلہ شروع ہوا. اس روز میثاق کو وعدہ یاد دلانے کے لیے، روز میثاق وعدے کے دن کو کہتے ہیں، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے 1,236 کم و بیش پیغمبر آئے اور سب نے توحید کا سبق سکھایا. اور وہ اللہ کی طرف دعوت دی. جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، پیروی کی، وہ پار ہوئے. جو منکر ہوئے وہ رہ گئے. تو آخر میں چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہی کی خاطر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اور جب سب مکمل ہو گیا تو حضور کی شان، حضور کو یہ آیت نازل ہوئی، حسب الناس ان یقولوا آمنا باللہ ان یترکوا ولا هم یفتنون. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اتنا کہہ دینے سے چھوٹ گیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے لیکن وہ آزمائے نہ جاؤ گے، آزمائے بھی جاؤ گے. اس کی جو تم نے وعدہ کیا اس کی آزمائش بھی ہوگی. تو یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. اور دنیا مضرورت الآخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں کرنا ہے وہی آگے ملنا ہے. اور دنیا مضرورت الآخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو یہ سب چیزیں
ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تشریف لائے، انہیں کی خاطر اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. ان کا جب کام سب ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنا تمام یہ مشن جس کام کے لیے آئے تھے وہ آنکھوں سے کامیابی دیکھی. جب اللہ نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر لیا تو سب لوگ خوش ہوئے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دار ہونے لگے. اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم نے خوشی کا موقع ہے پھر رونے کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ خیر تو خوشی کہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن اس میں ایک راز ہے. اس میں اب کیونکہ حضور جس کام کے لیے مابوس فرمایا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اب حضور ہم سے جدا ہو جائے گا، اس لیے اور وہ بات صحیح تھی ان کی اتنی. تو یہ باتیں کہ اب اس روشنی کے اندر دنیا، اس میں راز یہ تھا کہ دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ روشنی کے اندر پھر آگے کوئی بنتی نہیں. جنت دوست کو اللہ نے پہلے بنا لیا، لیکن اپنے آپ تھوڑی کہہ سکتے کہ تم جنت میں جاؤ دوست میں جاؤ. وہاں پر تو یہ تھا کہ روشنی تھی اور نور ہی نور ہے، شکل تو تھی نہیں. ایک تو اس دنیا میں متشکل ہونے کے لیے بھیجا گیا، دوسرا یہ کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے ہے، لیکن اپنے اپنے درجے کو چھانٹ کے آؤ. جنت دوزخ کی کا جو درجہ ہے اس میں جس نے جو حاصل کرنا وہ کرا، چھانٹی ہو کے آؤ. تو دوسرا یہ تھا کہ وہ جنت میں خوشی خوشی ہے اور اس میں دوزخ میں وہ رنج ہے. تو ان کو رنج و راحت سے خوگر نہیں تھے اس دنیا میں، اسی لیے بھیجا تاکہ رنج سے بھی واقف ہو جائے، خوشی سے بھی واقف ہو جائے، تاکہ اس میں ان لذتوں کا پتہ چلا. اس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. اور بھیج کر کے پھر جب ان کو سب کو جدا جدا کر دیا گیا تو عرفات کے میدان میں مائی حوا علیہ السلام کو اندلیب سے لنکا سے ادھر سے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر سے لائے تو اس پہاڑ پر اس پر ان کو اکٹھا کیا جس کو جبل النور کہتے ہیں، جہاں حج کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں بادشاہ. وہاں ان کو ایک دوسرے سے تعارف کرایا حضرت جبریل علیہ السلام. تو پھر ان کو بوجھ پتھر کی چادریں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دی، مائی پاک کو 2 دی، تاکہ وہی پھر حج کی طرح سے وہ باندھتے ہیں. اور پھر حج کے مناسک سکھائے. جہاں وہاں پر پہلے بیت المعمور تھا، نور کا گھر تھا، لوگ جنات وغیرہ پہلے اس کا طواف کرتے تھے. لیکن وہ جب دنیا میں ان کو بھیجنا تھا تو وہ گھر جو تھا وہ اٹھا کے چوتھے آسمان پر لایا گیا اور اسی جگہ پر حکم ہوا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بناؤ، خانہ کعبہ بنایا. وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنات اور فرشتوں نے مل کے وہ خانہ کعبہ بنایا. اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے تو ایک پتھر جو تھا تو وہ وعدے کا جو نوشتہ لکھا گیا تھا وہ ایک فرشتے کے منہ میں ڈال رکھ دیا اللہ نے اور اس کو حکم باری سے وہ پتھر ہو گیا. وہ پتھر بھی ساتھ آیا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ پتھر اس میں نصب کرایا تو ان کو حج کے سے مناسب سے سکھایا کہ اس طرح کرو. وہ اسی طرح چلتا رہا. تو وہ پہلے اس وقت بالکل صاف سفید پتھر تھا، اس کو سنگ ابیض کہتے تھے، لیکن وہی پتھر پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں جب یہ گر گیا کعبہ منہدم ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آدم ثانی ہے سمجھو تو دوبارہ پھر شروع ہوا سارا کچھ ملت اسلامیہ. تو پھر ان کو حکم ہوا کہ یہاں خانہ کعبہ بناؤ. اسی جگہ پھر خانہ کعبہ پھر بنایا گیا فرشتے کی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور فرشتے جنات جو مل کے بنایا. تو پھر وہی پتھر جو غاروں میں جا کر گر گیا تھا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی نشاندہی سے وہ لا کے وہاں نصب کیا. اس کا نام ہے سنگ اسود، جس کو بوسہ دیتے ہیں ہر حاجی. تو وہ چونکہ واضح ہے اس میں کیا ہوا نا، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے. یہ راز تو کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ باز ہے. تو پھر جب یہ اسی وہی سلسلہ تک حضور تک چلا آیا، حضور نے پھر اس کو یہ سنت ابراہیمی کو پھر سے زندہ کیا. حج کے مناسب سے کہا گیا اور حج کی دعوت یہاں تک دی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا اور آج تک وہ رسم جاری ہے. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اس میں ساری محنت کی تھی اور اسی میں یہ سارا کچھ آیا، مگر ان سے جو غلطی یا مرضی الہی جو ہونی تھی وہ تو ہوئی، ہونا تو وہی تھا. لیکن اس میں سبق ہے کہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ چاہا تو میں ایسا ہوا، بلکہ یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی اپنی عاجزی پیش کی، عجز پیش کیا کہ میری اے اللہ ہمارے، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر اور مغفرت کر ہماری، ورنہ ہم ظالموں میں سے ٹوٹے میں پانے والوں میں سے ہو جائیں. تو یہ عجز اور ان کی ساری انہوں نے بتائی. اس پہ اللہ خوش ہوئے، پھر دوبارہ تازہ خلافت ملا. تو اسی قسم کی اس سے ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر وزیر نے اس قدر عبادت کی کہ اس عبادت کے سلے میں اللہ نے اس کو کتنے درجات دیے، کتنا سب کچھ کیا، میدان عرفان میں یکتا کیا، نبیوں ولیوں کا ممتحن بنایا، سب کا امتحان لیتا. تو اتنی اس کو طاقت بھی تھی اور اس کو صرف ایک منکر ہونے سے، ایک امر الہی کے نہ ماننے سے ساری باتیں ظاہر ہو گئی. تو جس نے اتنی عبادت جس کا کوئی مثال نہیں، اتنی عبادت کی، صرف ایک نافرمانی میں سب ختم ہو گئے اور اس پر اس نے تکبر کیا، اس وجہ سے وہ برباد ہوا. تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لعنت اللہ علی شیاطین کہنے سے کوئی یا وظیفہ پڑھنے سے کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو اس نے اتنی عبادت کے باوجود، اتنا ہونے کے باوجود ایک غلطی کرنے سے سب کچھ کھو بیٹھا. تو ہم صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں؟ جب آدمی اس بات پر غور کرے، شام کو اپنا محاسبہ کرے، تو کبھی آخرت میں شرمندہ نہیں ہوگا. جس طرح دنیا میں آدمی اگر اپنے محاسبہ کرتا رہے دنیا کے معاملے میں، صبح سے شام تک ہم نے کیا کمایا، کیا خرچ کیا، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ زیادہ خرچ ہوا یا کم ہوا. تو پھر وہ کبھی دنیا میں ضرور خوار نہیں ہوتا. اسی طرح جب اللہ کے معاملے میں رات کو محاسبہ کرے گا کہ میں نے کیا اللہ کی نافرمانی کی اور کیا خلاف ورزی کی اللہ رسول کی، تو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا آخرت میں. یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. اس طرح ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور چلنا چاہیے. دنیا کے اندر اب یہ چونکہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ 7 دعوے کا تھا. ان کو حکم تھا کہ جاؤ جا کے سب کو بولو کہ ہم خدا کے پیغمبر دعویٰ کرو، اور ان کو معجزات دیے ثبوت کے لیے، اور وہ اپنا کرتے چلے. جنہوں نے فرما بردار ہوئے وہ اللہ کے بندے ہو گئے، جو نافرمان ہوئے وہ برائے گئے، کفر میں چلے گئے. تو اب یہ باتیں کیونکہ حضور آخری زمان پیغمبر، انہی کی خاطر سب کچھ پیدا کیا اور انہی کی بادشاہت ہے، انہی کی تعلیم ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے. تو چونکہ بوجھ نبوت کے بعد کمزوری آتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس تعلیم کو بھی اسی طرح جاری رکھنا ہے، اس حضور کی تعلیم کو اور ان کے سب مذہب کو، یعنی تازہ رکھنا ایمان کو. تو اس لیے ان کے ساتھ جس طرح کے نبیوں کو معجزے تھے، اسی طرح نبوت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو چکا، یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ ان کو خلافت کو دیا گیا.
وہ ان کو کرامت دی گئی تصدیق کے لیے، جس طرح ان کو معجزے کے ساتھ تھا اسی طرح ان کے ساتھ کرامت ہے. کرامت کے ساتھ ولی اللہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے رہتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں. اس تعلیم کو زندہ رکھتے ہیں قیامت تک. اسی طرح ہم تک ایمان آیا اور اسی طرح جاری ساری رہے گا. یہ ساری دنیا کی جو باتیں ہیں سارے یہ سب ہمیں حضور کی دنیا ہو یا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح آیات، قرآن کریم کی تفسیر ہے. ہر چیز قرآن کریم میں ملتی ہے ہمیں، اور اسی کی تفسیر جو ہے وہ حضور کی ساری زندگی ہے. سوانح آیات اس کو مشورہ بناؤ، قول فعل سب جو ہے وہ حضور کی پیروی کرے. اور یہ راستہ جو جہاد کا ہے یعنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ہر خاص و عام کا بات نہیں ہے. یہ جہاں پر یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، سب کے لیے نہیں بولا، ایمان والے کہہ کے تخصیص کر دے. ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ایمان والے لوگوں. آگے پھر اللہ کا ماننے والا کبھی ایمان والا نہیں ہوتا. اللہ کو سب مانتا ہے لیکن خدا کے ماننے والا کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوگی جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. وہ خدا والا نہیں. اسی لیے وہ آمن اس لیے کہا کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول پر ایمان لانا، ساتھ محبت کے ان کی پیروی کرنا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اب جب وہ ایمان والے ہوئے عمل بھی کرتے ہیں تو پھر ہم شریعت انہیں کو اچھے عمل کہتے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے ختم نہیں کیا. یہاں آگے کہہ دیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں، پرہیزگار متقی لوگ ہیں، وہ ایمان والے ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں. پھر ان کو کہا وابتغوا علیہ الوسیلۃ، اب اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف، یعنی پیر پکڑو، راہبر پکڑو. جب پکڑ لو تو پھر کیا کرو؟ پھر وجاہدوا فی سبیلہ، پھر جس طرح وہ بتائے اس کے کہنے پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب اسی کے لیے چلا آ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ ہمیں دکھائی اور بتایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو. اور حضور چونکہ ہم نے خالق میں اور مخلوق میں برزخ ہیں. خالق کی حکم احکام خالق تک پہنچانا، اور خالق کی دعائیں یا ان کی جو دعائیں ان تک پہنچانا اللہ تک. یہ اس لیے حضور جو ہے وسیلہ ہے. اس وسیلے کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام بھی جاری رکھا. نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد خلافت کے ذمہ آیا، رشد و ہدایت بھی ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ اسی طرح سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک ان کے سلسلے سے وہ چلتا رہے گا. وہ نور محمدی سینہ بسینہ سب کو مل کر چلا، ایمان کی تازگی آتی ہے. تو جب یہ دیکھا جائے کہ حضور جو ہے وہ جل اللہ رحمۃ للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے، نظر ذات خدا ہے، تو حضور بھی فرماتے ہیں کہ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو نظر ذات خدا ہے. تو اب اسی طرح حضور کو جنہوں نے راضی کر لیا وہ ذل رحمت للعالمین، وہ حضور کی رحمت سے آتا. انہوں نے کو راضی کیا وہ پیر فقیر یا بزرگ جو بھی کہلائے. تو وہ جو سامنے ہیں جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ان کے لیے یہی ہے کہ ان الذین یبایعونک ویبایعون اللہ فوق ایدیہم، تاکہ ان الذین یبایعون اللہ، تاکہ جو تیری عبادت کرتے یعنی بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر، وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر. تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا. تو جب اسی طرح سے جب اس حد تک پہنچ جاتے ہیں اسی کے حال میں محبت میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہستی سے فانی ہوتے ہیں اور سوائے خدا کی ذات کے باقی انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی سے باقی ہوتے ہیں.
تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا فرمان، وہ پھر ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ان کے وہ چاہتے ہیں، تو جو وہ حکم کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جب سمجھ میں آنے لگتی ہیں پھر اس کو راستہ صحیح ملتا ہے۔ تو جب تک کہ یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت جس نے ظاہری صورت میں اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھا تو وہ باتوں کو کیسے سیدھا کرے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، نہائے دھوئے پاک صاف رہے، اور پھر قبلہ رو کھڑا ہو، آداب ادب کے ساتھ سیکھے اس کے سامنے عزت اور بندگی کس طرح کرنی ہے۔ جب اس میں ظاہر میں سیکھے گا تو آگے پھر اندرونی باطن میں بھی سیکھے گا۔ اس لیے اس کو پیر و مرشد کی خدمت میں اس لیے ہم ہوتے ہیں، اس کے لیے تو معمولی بات ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہ 1 سیکنڈ میں پہنچا سکتا ہے، لیکن جو ان کو آداب سکھانے کی ہوتی ہے، آداب سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس ادب کے ساتھ سیکھ لیں، تاکہ وہ شہنشاہ کے دربار میں جائے تو غلطی نہ کھائے، بجائے انعام کے سزا نہ پائے، اس لیے ان کو سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ یہاں سیکھ لیتے ہیں اچھی طرح سے تو پھر ان کو کسی دربار میں بھیجا جاتا ہے، ان کے فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، تو پھر وہاں پر وہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ نور محمدی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر جس نے حضور کی شان دیکھی ہے اس نے خدا کو دیکھا، پھر اسی توسل سے نور الہی کو پاتا ہے، واصل اللہ ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اتنی محنت کر کے اتنے درجے حاصل کر کے اور پھر چونکہ ایک نافرمانی سے سارا کچھ گوا لیا، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جتنا شوق رکھے اتنا خوف بھی رکھے اس کا، کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ پہلے اللہ کو راضی کرنے کی ہر طرح سے فکر کرنی، خدا کو ماننے کے لیے ساری خدائی کو ماننا پڑتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے تو پھر یہ خوف رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں تو پھر دونوں چیزیں چراغ راہ ہے، یعنی دل کے لیے وہ ایک روشنی ہے چلنے کے لیے، پھر اس پہ چلتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان باتوں کی طرف رہنا چاہیے کہ خلق کی بجائے اس کے کہ ہم ان کو کچھ کہیں سنیں یا نکتہ چینی کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راقب رؤیا الابصار، اے اہل بصیرت یہ سب دیکھنے کے لیے تمہارے لیے عبرت بھی نگاہوں سے دیکھو، عبرت کے انبار ہیں یہ، اس کو دیکھ کر سبق حاصل کرو، نہ کہ نکتہ چینی کرو۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے اس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، وہی خرابی کی چیز ہے، وہ الٹ چلے گئے نا، بجائے اس کے جو وہاں سے سبق حاصل کرے وہ خامیاں ڈھونڈنے لگے۔ تو اسی لیے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں نا کہ جب نہ تھی اپنے پرائے کی خبر تکتے تھے اوروں کے عیب و ہونا، جب پڑی اپنے گناہوں پر نظر کوئی دنیا میں مجھ سے برا نہ رہا۔ جب ان حالات میں آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نے فرمایا غائبہ اراد اللہ بالعبد خیر فبشرہ بالعیوب بنفسہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نفس کے عیب اس کے سامنے کر دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے اپنے نفس کے عیب چھپ جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے وہ دوسروں کی طرف نہیں، غلطیوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی نکتہ چینی کی نگاہیں نہیں ڈالتا، بلکہ اپنے آپ کو سب سے کم تر جانتا ہے اور اپنے سے سب کو بالا تر جانتا ہے۔ جب انہی حالات میں چلے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ کامرانی اور کامیابی ہوگی اسے، اس لیے کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ پچھلے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ رک جاتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے اس رستہ طے کرنے کے لیے چاہتا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے کہ بھائی کچھ ہمارا حصہ تمہارے پاس ہے، تمہارا ہمارے پاس، تو ہماری اس وقت سمجھ نہیں آئی بات کیا کہ حضور تو شہنشاہ ہیں، لو جہان کے مالک ہیں، تو چلو ان کا ہمارے پاس کیا ہے۔ تو پھر بتایا کہ یہ ہے کہ خدمت ہے، خدمت سے عظمت ہوتی ہے کہ ہم جتنی تم خدمت کرو گے اتنا ہی آگے پھل ملے گا۔ اب کوئی دکاندار اس کے پاس جا کے تم جو تلاش کرو، جو کرو تو وہ گیہوں نہیں دے گا، جو ہی دے گا،
اسی کی قیمت لے گا. تو گیہوں لے گا، گیہوں چاہو گے تو گیہوں کی طرف قیمت دینی پڑے گی، سونا چاہو گے سونے کی قیمت. جیسی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو گے ویسے ہی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب وہ قیمتیں کیا ہیں؟ یہ وہی خدمات ہیں جو ان کی خدمات کرتے رہتے ہیں، وہ اس سے اندازہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کیا دیا جائے، اس کے مطابق ان کو ملتا ہے. ہر کے خدمت کردہ مخدوم شد، یہی سے مراد ہے. اور یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جس نے خدمت کی بزرگوں کی اسی کو عظمت ملے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. حضور کی گدائی میں ہی عزت ہے، بادشاہی. جنہوں نے حضور کی خدمت کی یا ان کی بزرگوں کی خدمت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خادم ہوئے، وہی سب جو سمجھو بادشاہ جن کو نسبت حضور سے قائم ہو گئی وہی سید ہے. اور خالی یہ کہہ دینا کہ ہم سید ہیں اور ہمارے نہ ٹھیک ہوں تو وہ کافی نہیں ہے. لیکن یہ تو دوسری بات ہے کہ ہمارے ارادت کی وجہ ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے نام لیا ہے حضور کا تو ہم حضور کی قدر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری وہ غلطی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے وقت کو ضائع نہ کرے، جو بھی ہو سکے کرے. قبول کرنا اس کا کام ہے لیکن اپنی طرف سے کرے. اگر یہ کرے کہ نہیں صاحب یہ تو ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، یہ سب غلط باتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ صحت قلبی کو دیکھتا ہے، نہ کہ صحت الفاظی کو. ہمیشہ جو لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں اور اپنی آئندہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ صحیح چلے تو وہ ایک دن اپنی اصلاح پا لیتے ہیں اور اپنے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں. پہلے شروع میں تو یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے اور قولاً فعلاً اسی پر عمل کرے. لیکن جس وقت آگے روشنی پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا، پھر اس کے لیے کہنا یہ صحیح ہو جائے گا کہ لا تطہر اللہ کہ اس کے حکم کے بغیر کے بغیر نہیں ہلتا. یہ سب باتوں سے چلتے ہوئے اسی طرح ہمیں چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم بزرگوں کے حکموں پر عمل کریں. ہمیں شکر